کہ میں نے بتایا بھائی مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. اب سوال پھر بھائی ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ مزدور روزہ, کیونکہ دنیا میں فارغ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. کوئی جاب کرے گا ٹینشن والی, کوئی ہلکی جاب, تو وہ معیار کیا ہے کہ آپ کہیں کہ اس طرح کے مزدور کو تو چھوٹ ہے, اس طرح کے مزدور کو چھوٹ نہیں ہے؟ وہ لکیر کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے سب کو روزہ رکھنا ہے. ہاں یہاں ایک گنجائش ہے شریعت میں, جو شریعت ہی سے ثابت ہے کہ مزدور رکھے گا روزہ. اگر خدا نخواستہ محنت مزدوری کی وجہ سے حالت غیر ہو جائے اس کو ڈر ہو کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, شوگر لیول ڈاؤن ہو کے میں بیمار ہو سکتا ہوں, بیماری کا خوف یا موت کا خوف جب ہوگا تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا, کیونکہ شریعت نے بیماری میں اور موت کے ڈر سے روزہ توڑنے کی, جہاں چھوڑنے کی اجازت ہے تو توڑنے کی بھی ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو چونکہ ابھی یہ بیمار ہے نہیں, نہ موت کا خوف ہے, لہذا ابھی رکھے, جب خوف ہوگا تو توڑ دے. اس لیے علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے, تبھی دین علماء سے سیکھا کرو, کیونکہ ہمارا 1400 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج دین تھوڑی آئے, تو مسائل صدیوں سے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. نئی نئی ریسرچیں لوگوں کے سامنے مت لاؤ. تو علماء نے بیان کیا ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور وہ روز روزہ رکھے گا, جب مجبور ہوگا تو روز توڑ دے گا, اسے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. بعد میں جب حالات صحیح ہو جائیں تو پھر قضا کر لے اس کی, لیکن رکھنا روز پڑے گا. بے شک روز توڑ دے, رکھے گا اس لیے کہ رکھنے کا حکم اس کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے, توڑے گا اس لیے کہ شریعت اس کو توڑنے کی اجازت. تو مفتی اپنی طرف سے تھوڑی کہے گا. اب لوگ کہتے ہیں یار روزانہ رکھ کے توڑنے سے بہتر ہے کہ رکھو ہی نہیں. بھائی اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل بولو نہیں ہے. جب اللہ کہے گا رکھو تو رکھنا ہے, جب اللہ کہے گا توڑو تو کیا ہے, بلکہ توڑنا واجب ہوگا اس کے اوپر اگر جان جانے کا خطرہ ہے, اور پھر توڑ دینا بھی چاہیے. لوگ فنٹر بنتے ہیں, شوگر کے پیشنٹ بہت سے انا للہ ہو چکا ہے ان کا, میں نے دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ کو ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں چینی کھا لے, کہہ رہے نہیں ایکچولی رمضان میں آج تک میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہے, تو ریکارڈ بنا لیا اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. ہمارے محلے میں جب یہ ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ آیا تھا, ایک صاحب نے فنٹر بننے کی کوشش کی, ان کے حالات بیچارے بیمار تھے. میں نے کہا بھائی چھوڑ دو, تم تو بیمار ہو, بیمار کے لیے تو چھوڑنا بھی جائز ہے, تم تو ویسے ہی بیمار ہو. نہیں جی, 11-12 بجے حالت خراب ہوئی, زمین پہ دھڑام سے گر گئے. میں نے کہا پانی, کہہ رہے نہیں پانی نہیں. میں نے کہا زبردستی پائپ لگا دو اس کے منہ سے, توڑوایا زبردستی, زندہ بچے ہیں. تو یہ فنڈر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. ریکارڈ نہیں بناؤ بھائی, اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو, اللہ کہہ رہا ہے رکھ لو تو کیا کرو گے, رکھ لو, ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. ہم تو ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہیں. ایک صاحب نے ریکارڈ بنانا تھا 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا. بڑی اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. پڑھ رہے تھے کنٹینیو. ایک دن امام صاحب نے کہا بھائی کل جو میں نے عصر پڑھائی ہے مجھے بعد میں یاد آیا میرا تو وضو تھا ہی نہیں, سب لوگ اپنی اپنی نماز لوٹا لیں. اس نے کہا میری تکبیر اولیٰ چھوڑ دی, اتنا برس رہے ہیں, 2 دن تک امام کو ڈانٹتے رہے ہیں. مجھے پتا چلا, میں نے کہا اس کو اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے, کیونکہ جب بیچارے نے غلطی ہو گئی نا, اس کی دینداری ہے تو اس نے بتا دیا. وہ نہ بتاتا تو کوئی کسی کے باپ کو بھی پتا چل سکتا. یار تھوڑی لالو کھیتی زبان بھی ہماری, کیا کریں ہم کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیا باپ کی باتیں کر رہے ہو, کیا کریں ہم. تو نہیں باپ کے علاوہ کیا بولوں, آپ مجھے بتاؤ نا. تو یعنی کسی کے والد محترم کو پتہ چلتا اگر امام صاحب بغیر وضو کے پڑھاتے اور نہ بتاتے ہیں, نہیں پتہ چلتا. ان کے تقوی انہوں نے بتا دیا. تو بھائی آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا, تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا, اللہ کے ریکارڈ میں آپ تکبیر اولیٰ والے کہلاؤ گے. تو یہ خام خواہ کی جو ٹیشن بازیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی. تو اللہ مزدور سے کہہ رہے رکھ لے, جب کہہ رہے توڑ لے تو کیا کر, توڑ لے, بس چلاتا رہے ایسے ہی.